السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریٹ پرسنالٹیز عظیم شخصیات سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے سب سے پہلا مکتب گٹھامن میں قائم کیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ گٹھامن میں مکتب قائم کرنے کے بعد حضرت نے کن علاقوں کی طرف اپنی توجہ مبذول کی اور وہاں حضرت نے کس طریقے سے محنت کی اور وہاں حضرت کو کن لوگوں نے ساتھ دیا۔ تو اطراف کے دیہات میں بھی حضرت نے بہت زیادہ محنت کی۔ گٹھامن میں قائم کرنے کے بعد آپ مطمئن نہیں ہو گئے، بلکہ آپ کو بے چینی تھی کہ کس طریقے سے صحیح اور سچی دینداری اس مومن سماج میں عام ہو جائیں۔ چنانچہ گٹھامن کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اپنی محنت کا میدان جو بنایا وہ خاص طور سے باگل کو بنایا، اور باگل کے دو لوگوں نے حضرت کا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ حضرت شکار کے بہانے سے باگل جاتے تھے اور وہاں مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد دین کی باتیں کرنا ہوتا تھا۔ دو لوگوں نے ساتھ دیا، ابراہیم گگا کے والد محترم اور میاں جی بھائی، ان دونوں نے حضرت کا بہت بڑا ساتھ دیا۔ حضرت تقریر کرتے، پیر مشائخ رحمہ اللہ کی کتابیں ان کو سمجھاتے۔ چنانچہ ہوتے ہوتے ان دونوں نے یا ان کے ساتھ جو اور لوگ تھے جنہوں نے حضرت کی بات مان لی تھی، دو طالب علموں کو تیار کیا تاکہ یہ پالنپور پڑھنے کے لیے جائیں۔ حضرت مولانا کے مدرسہ اسلامیہ عربیہ میں ان دو طالب علموں کے نام فتح محمد وزیر دین اور پیر محمد پولیس، یہ دونوں حضرت مولانا کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے۔ ان کا داخلہ ہو گیا، لیکن باگل گاؤں میں جو لوگ حضرت مولانا کے مخالف تھے ان کو بڑی بے چینی ہوئی، پروپیگنڈا ہوا کہ پتہ نہیں یہ مولوی نذیر میاں کے وہاں ہمارے گاؤں کے جو بچے پڑھنے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آس پاس کے جو گاؤں والے جو حضرت کے مخالف تھے انہوں نے بھی ان کے کان بھرنا شروع کیے، ان کو اکسانا شروع کیا کہ بھائی کسی طریقے سے اپنے گاؤں کے جو دو بچے نذیر میاں کے وہاں پڑھنے گئے ان کو واپس بلا لو، یہ وہابی ہو جائیں گے، یہ اپنے باپ دادا کے مذہب سے ہٹ جائیں گے۔ اور جن لوگوں کا قبضہ تھا دینداری کے اعتبار سے، انہوں نے بھی خط لکھا باگل کی جنتا کو کہ بھائی آپ لوگ ان کے ماں باپ کو سمجھاؤ، اور اگر نہ مانے تو آپ ان سے بائیکاٹ کر دو، بولنا بند کر دو، رشتہ توڑ دو۔ مرتا کیا نہ کرتا، بیچارے کے رشتہ داروں نے ان کو واپس بلا لیا کہ بھئی آپ یہاں واپس آ جاؤ۔ لیکن حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے ہمت نہیں ہاری، آپ کام کو کرتے رہے، آپ کبھی جواب نہیں دیتے تھے، آپ اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ کام ایسا کرو خاموشی کے ساتھ کہ تمہارا کام شور مچائے۔ یہی مزاج حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کا تھا۔ آپ کسی سے الجھتے نہیں تھے، آپ کسی سے جھگڑتے نہیں تھے، آپ اپنے کام سے کام کرتے تھے۔ چنانچہ پھر ایک مرتبہ باگل آئے اور علی جی نصیر صاحب کے مکان پر آپ نے تقریر فرمائی، آپ نے بیان کیا، جس بیان کی بنیاد پر لوگوں پر بہت زیادہ اثر پڑا، لوگ بہت زیادہ متوجہ ہوئے، اور کچھ طلباء، جن طلباء میں سے ایک طالب علم حاجی نور محمد مکھی، ان کو پالنپور پڑھنے کے لیے گیا، اور چونکہ اب تو اکثر گاؤں حضرت مولانا کی بات مان چکا تھا، اس لیے اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بالآخر باگل گاؤں میں بھی مکتب کو قائم کیا گیا، جس مکتب کے جو استاذ تھے وہ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ ہی کے پاس پڑھے ہوئے ہیں، جن کا نام مولانا داؤد علی جی حسن پوری رحمہ اللہ۔ انہوں نے مرتے دم تک خدمت انجام دی، اور ان کا بھی بہت بڑا احسان ہے۔ یہ تو تھی باگل گاؤں کی کچھ باتیں۔ اب آئیے کالیڑا کی طرف۔ کالیڑا، ہردیواسنا، سیدھنی، وہ جو علاقے ہیں، حضرت نے وہاں بھی اپنا محنت کا میدان بنایا۔ اونٹ لے کر کے وہاں تشریف لے جاتے، اور وہاں جا کر کے پیر مشائخ رحمہ اللہ کی کتابیں لوگوں کو سمجھا دیں، صحیح دین کی باتیں، قرآن اور حدیث کی باتیں امت کے سامنے پیش کرتے۔ کالیڑا کے 3 آدمی، مولانا حبیب صاحب کے والد نور محمد، مولانا راج محمد کے والد ولی محمد، مولانا حبیب اللہ علی جی کے والد پٹیل علی جی، ان تینوں آدمیوں نے حضرت مولانا رحمہ اللہ کا خوب ساتھ دیا، اور وہاں بھی مکتب قائم کیا گیا۔ اور کالیڑا کے جو آس پاس کے جو علاقے تھے، سیدھنی، ہردیواسنا، ان علاقوں کے بچے بھی اسی مکتب میں آنے لگے۔ یہ تو اس زمانے میں،
اور آج کالڈا کا کیا حال ہے؟ بڑا ادارہ جس میں دور حدیث تک تعلیم ہے، جہاں سے لوگ عالم بن کر کے نکلتے ہیں، سلم العلوم یہ قائم ہے۔ اب بتائیے کیا کہیں نہ کہیں اس مدرسے کے بننے میں، اس بڑے مدرسے کے بننے میں ان لوگوں کا اور حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے؟ ضرور ہے، انہوں نے وہ محنت کی، تبھی تو یہ آگے جا کر کے اتنا بڑا ادارہ وجود میں آیا۔ اس کے بعد امرپورہ گاؤں، امرپورہ اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں بھی حضرت نے اپنی محنت کا میدان بنایا، اور امرپورہ کے دو بھائی جن کا بہت بڑا نام ملتا ہے، جنہوں نے حضرت کا بھرپور ساتھ دیا، حاجی جمال الدین، حاجی یوسف، ان دو بھائیوں نے حضرت کا بہت زیادہ ساتھ دیا، اور وہاں بھی دینداری کی کچھ جھلک دکھائی دینے لگی، اصلی دینداری کی۔ فتح گڑھ اور چڑوت خواہ، جس کو ہم چڑوتر کہتے ہیں، وہاں بھی حضرت نے بہت زیادہ محنت کی، حضرت وہاں بھی تشریف لے گئے، اور فتح گڑھ کے ایک صاحب حاجی یوسف میاں جی کے والد محترم، ان کا بھی نام ملتا ہے کہ انہوں نے حضرت کا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ اس کے بعد ہمارے بناسکانٹھا کو چھوڑ کر سابرکانٹھا کے علاقے میں بھی حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ تشریف لے گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کی نظر میں صرف ایک علاقہ یا ایک گاؤں نہیں تھا، ان کی نظر جہاں تک پہنچ سکتی تھی وہاں تک دینداری کو عام کرنا تھا۔ چنانچہ سابرکانٹھا جو اتنے دور فاصلے پر ہے، وہاں بھی آپ اونٹ کر بیٹھ کر تشریف لے جاتے، اور سابرکانٹھا کے دو گاؤں اور بھی بہت ہوں گے لیکن ان دو گاؤں کا نام ملتا ہے۔ نمبر ایک جو وہاں کا بڑا گاؤں ہے الول، اس الول پر حضرت نے محنت کی، اور الول کے ایک صاحب جن کا بہت بڑا رول ہے الول پر اور پورے سابرکانٹھا پر، ان کا بہت بڑا احسان ہے، داؤد بھائی کروڑیا۔ انہوں نے بہت زیادہ حضرت کا ساتھ دیا، حضرت سے ملتے رہتے، مشورے کرتے، بالآخر وہاں بھی مکتب کو قائم کیا گیا الول میں۔ ایک دوسرا گاؤں سابرکانٹھا کا کیسرپورہ، وہاں کا ایک آدمی مولانا ولی محمد صاحب، انہوں نے حضرت کا بہت زیادہ ساتھ دیا، وہاں بھی مکتب کو قائم کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ حال تھا۔ آج اس سابرکانٹھا میں ایک بڑا ادارہ ہے جامعہ امین القرآن جو پانپور میں ہے، کیا اس ادارے کے بننے میں کہیں نہ کہیں ان اکابرین کا ساتھ نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ اور ہمارے اطراف کا جو علاقہ، جو دیہات ہے کمال پور، جس کو ہم سب جانتے ہیں، جو سب سے زیادہ پرانا گاؤں ہے، اس کمال پور کے ایک صاحب ڈاکٹر نور محمد، انہوں نے حضرت مولانا رحمہ اللہ کو کمال پور دعوت دی، اور حضرت مولانا کی تقریر ہوئی۔ لوگ حضرت مولانا کی بات سن کر حیرت میں پڑ گئے کہ ہم تو پہلی مرتبہ یہ باتیں سن رہے ہیں۔ لوگوں کو بہت اچھا لگا۔ کمال پور میں مکتب قائم کیا گیا، اور کمال پور کے آس پاس جو گاؤں ہیں، جن میں ایک گاؤں ہے جسلینی، ان جسلینی والوں سے حضرت نے کہا کہ آپ کا گاؤں چھوٹا ہے، آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنا مکتب الگ سے قائم کر سکے، پیسے وغیرہ بھی تو چاہیے۔ تو حضرت کا یہ مزاج اور یہ طریقہ تھا کہ جس گاؤں میں مکتب قائم کرنے کی طاقت ہوتی، پیسوں وغیرہ کے اعتبار سے وہاں مکتب قائم کرواتے، اور آس پاس کے جو علاقے ہیں، گاؤں والے ہیں، ان سے کہتے کہ آپ اپنے بیٹوں کو اس مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجو۔ چنانچہ جسلینی کے لوگ بھی اپنے لڑکوں کو کمال پور بھیجنے لگے، اور اس کی وجہ سے ان علاقے میں بھی دینداری کی چمک نمایاں ہونے لگی۔ حسن پور، اس حسن پور کے ایک صاحب ڈوسن بھائی، ان ڈوسن بھائی کو لوگ قاضی صاحب کے نام سے جانتے تھے، چونکہ یہ حسن پور 14 گاؤں میں آتا ہے جن کو ہم چودشیا کہتے ہیں۔ تو اس گاؤں کے صاحب، ان کا بھی قصہ بڑا عجیب ہے۔ یہ اصل میں کسی کام سے آئے ہوئے تھے پالنپور میں جو جامپورہ ہے، وہاں کوئی دعوت وغیرہ ہوگی۔ اب وہاں لوگوں نے حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے، برائی کے ساتھ۔ لیکن چونکہ انسان کا مزاج ہے کہ اس کو جس چیز سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اسی کی طرف دوڑ کر جاتا ہے۔ کفار مکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو کہتے تھے کہ محمد کی باتیں نہ سننا، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں۔ تو لوگ، ان کے دلوں میں شوق پیدا ہوتا تھا کہ لو ایک مرتبہ مل تو لے محمد سے، وہ کیسے ہیں؟ اب بس ایک مرتبہ مل گئے، زندگی بھر کے لیے کام بن گیا۔
تو ان کے دل میں بھی ان قاضی صاحب کا بہت رعب اور دبدبا تھا پورے 14 گاؤں پر. تو ان قاضی صاحب کے دل میں بھی آیا کہ یہ مولوی نذیر میاں کے بارے میں اتنی باتیں ہو رہی ہیں، لاؤ ان سے ملتے تو ہیں، وہ کون ہیں. چنانچہ عشاء کے بعد حضرت مولانا کی خدمت میں ملاقات کے لیے پہنچے. عطار اور خوشبو بیچنے والے کے پاس کوئی بیٹھے اور خوشبو نہ لے کر آئے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی ان کو بھی حضرت مولانا کی باتیں بڑی اچھی لگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں. تو پھر انہوں نے مستقل ملاقات یہ حضرت سے کرنے لگے، سوالات لے کر کے آتے، ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ان کو بھی لے کر آتے، اور بالآخر یہ بھی جو بدعت کا کام کرتے تھے وہی ایک وقت وہ آیا کہ دین، قرآن اور حدیث کی سچی تعلیمات کے پرچار کرنے والے بن گئے، دین کے سچے دائی بن گئے. بہرحال یہ لوگ تھے، یہ ہمارے علاقوں کے اکابرین ہیں جن کی بہت بڑی قربانی ہے آج جو ہم چمک دمک دیکھ رہے ہیں ان میں. اور آسان نہیں ہے جس زمانے میں مولوی نذیر میاں کی مخالفت پورا سماج کرتا ہو، اس وقت میں حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کا ساتھ دینا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈالنا ہے، آسان نہیں ہے. پھر بھی ان لوگوں نے حالات کی پرواہ کیے بغیر ہمارے ان اچھے باپ دادا نے قربانیاں دی اور بالآخر یہ علاقہ ہمارا اتنا چمکا. آخری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ میں سے کسی کے کانٹیکٹ میں اگر ان گاؤں میں سے کسی گاؤں کے صاحب ہوں ان کو ہماری یہ کلاس ضرور بھیجیے تاکہ اویئرنیس اور ایک جاگرکتا ہمارے سماج میں آئے اور ہم اپنے پاسٹ اور ماضی کو بھول نہ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.